مصليا ومسلما محمدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وبارك وسلم. سادات کرام اور اکابر علماء کی موجودگی میں میری لب کشائی کسی بھی ادبی سے کم نہیں، لیکن چونکہ حکم کی تعمیل ضروری ہے اور اسی حکم کی تعمیل کے لیے آپ تمام احباب کی سمع خراشی کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. بلا تمہید ہم قرآن عظیم میں کفار کی کئی قسموں کا ذکر پاتے ہیں، لیکن جتنی مذمت یہود کی نظر آتی ہے اتنی مذمت، اتنی شدید مذمت دوسرے کفار کی نظر نہیں آتی. اگر ان کا جرم صرف کفر تھا تو کفار تو مشرکین بھی ہیں، کفار تو عیسائی بھی تھے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے انکاری ہوں. کفار کی کئی انواع و اقسام، لیکن ان میں سے یہود کی شدید مذمت کا کوئی خاص سبب ضرور ہوگا. پھر کفار جب اسلام کا غلبہ ہوا، کفار فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، لیکن یہود کی کوئی خاص تعداد حلقہ بگوش اسلام نہ ہو سکی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم قرآنی آیات پہ غور کریں، اللہ رب العالمین نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. یہود کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. فلا یؤمنون الا قلیلا. یہ اگر ایمان لائیں تو بہت تھوڑے ایمان لائیں گے، زیادہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. معلوم یہ پڑا کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر رب نے مہر کر دی. اس مہر کی وجہ سے مشرک مسلمان ہو رہا ہے، عیسائی مسلمان ہو رہا ہے، یہودی مسلمان نہیں ہو رہا. لیکن بات ابھی واضح نہیں ہوئی، اس لیے کہ مشرک بھی اسلام سے پہلے کافر تھا، عیسائی بھی جب منکر نبوت مصطفیٰ ہوا تو کافر ہوا، یہودی بھی کافر، تو باقی بھی کفار ہیں، یہ بھی کافر ہیں. باقی کافروں کے دل پر مہر نہیں، ان کافروں کے دل پر مہر کیوں؟ رب نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. ان کے کفر کی وجہ سے مہر کی. جب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. ان کا ایک جرم کفر تھا اور دوسرا جرم ایک اللہ والی کی بے ادبی تھی. کفر ایک جرم تھا، اس جرم کی وجہ سے اس جرم میں مشرکین شریک ہیں، اس جرم میں نصارا شریک ہیں، اس جرم میں دیگر کفار شریک ہیں. لیکن ایک اللہ والی کی بے ادبی کا جرم ان کے کھاتے میں آیا. کفر کے ساتھ جب اللہ والی کی بے ادبی کا جرم ملا، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر فرما دی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کے جس ناہنجار نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر کی بے ادبی کی. علماء سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں. علماء درجہ عصمت تک نہیں پہنچتے، علماء سے غلطی ہو جاتی ہے، اور آپ کی نگاہ میں انگنت علماء ہوں گے جو اپنی غلطی کے بعد اس سے توبہ و رجوع کر لیتے ہیں، لیکن اس ناہنجار کو توبہ کی توفیق نہ ملی. ہم اگر غور کریں تو بات وہیں جا کے ملتی ہے بل طبع اللہ علیہا، بل طبع اللہ علیہا. سیدہ طیبہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب ان ناہنجاروں نے بے ادبی کی، گستاخی کی، رب کریم جل وعلا کو اپنی بندی کی گستاخی
اتنی ناپسند ہوئی، اللہ کریم نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی۔ مہر کا مطلب یہ ہے اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، ایماندار ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، ان کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جنت بن جائے گا، ان کو اس گستاخی کی آخرت میں سزا نہ ملے گی، تو ہم کہہ سکتے ہیں رب چاہتا ہے جس نے کفر کیا ہے وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے، میں اس کے کفر کو معاف فرما دوں۔ لیکن اگر کسی نے رب کے پیارے کی گستاخی کی ہے، رب چاہتا ہی نہیں کہ یہ بخشا جائے، رب اس کے دل پہ مہر کر دیتا ہے تاکہ اس گستاخی کی سزا آخرت میں اسے ہر حال میں ملے۔ اگر توبہ کر کے میں مرا تو پھر تو رب کا وعدہ ہے، رب کریم اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن گناہ پہ مرا تو اب، اگر گناہ پہ مرا تو اب جو معافی والا وعدہ ہے اس شخص کے ساتھ نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس شخص کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مصطفیٰ کریم کی لخت جگر کی گستاخی کی ہے۔ سیدہ مریم رضی اللہ عنہا، حوالے تو اور بھی ہیں لیکن میں نے سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کی بات اس لیے کی، سیدہ مریم نبیہ نہیں ہے، مقام رسالت پہ فائز نہیں ہے، لیکن ان کی گستاخی نے یہود کو دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیا، مستحق کے لعنت کر دیا۔ جہاں پر ہیں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر رہے گی۔ سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کا بڑا مقام ہے، ایک نبی کی والدہ ہے، روح اللہ کی والدہ ہے، کلمت اللہ کی والدہ ہے، لیکن ان کی نسبت روح اللہ کے ساتھ ملتی ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا کی نسبت مصطفیٰ کریم کی ذات والا کے ساتھ ملتی ہے۔ گو اس مسئلہ میں اختلاف ہے، لیکن ہمارا مختار یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنی عورتیں ہیں، چاہے وہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کائنات کی تمام عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن قول مختار یہ ہے، اور اس پہ حدیث بھی موجود ہے۔ میں وقت کے دامن میں قلت کی وجہ سے مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ ہمارا مختار یہ ہے کہ سیدہ مریم رضی اللہ عنہا عظیم مقام اور مرتبہ پر فائز ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے لخت جگر سیدہ مریم سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ اگر سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کی بے ادبی کرنے والوں کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، باقی لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا کا مظہر نظر آتے ہیں، لیکن رب فرماتے بل طبع اللہ علیہا، کافر تو اور بھی تھے لیکن معجزات مصطفیٰ دیکھے، وہ ہلکا بگوشے اسلام ہوئے۔ انہوں نے گستاخی کی ہے میری پیاری بندی کی، انہوں نے گستاخی کی ہے میری پیاری بندی کی، لہٰذا اب عذاب ان کا مقدر ہے، توبہ کریں گے تو عذاب سے بچ جائیں گے۔ ان کے دل پر مہر کر دی تاکہ دنیا میں بھی رسوائی ان کا مقدر رہے، آخرت میں بھی رسوائی ان کا مقدر رہے۔ اگر سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کی بے ادبی دل پہ مہر کا باعث بن جاتی ہے تو یقیناً مصطفیٰ کی لخت جگر کی بے ادبی کر کے دل پہ مہر نہ ہو غیر معقول بات ہے۔ اس لیے جس نے کہا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، پہلے اس بدبخت نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب غلطی کی نسبت بھی کی ہے اور خطا کی نسبت بھی کی ہے۔ یہاں علماء بڑے جھمیلے میں ڈالتے ہیں، وہ جی خطا فلاں اور خطا فلاں۔ ایک حوالہ دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جو لوگ اس وقت اس ناہنجار کی پشت پناہی کرتے نظر آتے ہیں، ان کی نگاہ میں خانوادہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تلامذہ، ان کے متعلقین، وہ ایک بہت اتھینٹک اور بہت پاورفل حیثیت رکھتے ہیں۔ تو امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء میں علامہ امجد علی اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا نمایاں نام آتا ہے، جن کی فقاہت پر امام احمد رضا خان محدث بریلی بھی اعتماد کرتے ہیں، اور اپنے فتاوی امجدیہ جلد نمبر 4 کے اندر
یہ بات علامہ امجد ریاضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصریح کی ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں خطا کے الفاظ توہین کے لیے بولے جاتے ہیں. یہ توہین کا جو کلمہ ہے یہ میں اپنی طرف سے ادا نہیں کر رہا. فتاوی امجدیہ جلد نمبر 4 یہ الفاظ توہین کے لیے ہے. علامہ امجد ریاضوی صاحب علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ توہین کے لیے ہیں. تو تم جن کا فتویٰ مانتے ہو وہ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ توہین کے لیے ہیں. ان کے فتویٰ کے مطابق جس نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے خطا کے لیے الفاظ استعمال کیے اس نے مصطفیٰ کی لخت جگر کی توہین کی. اور جس نے مصطفیٰ کی لخت جگر کی توہین کی اس بات پہ علماء کے 10 حوالے موجود ہیں جو کہتے ہیں جس نے سید عالم کی لخت جگر کی توہین کی اس نے سید عالم کی لخت جگر کی نہیں اس نے مصطفیٰ کریم کی توہین کی. اس نے مصطفیٰ کریم کی توہین کی. اور ایک اور دھوکہ جو اس کے بعد دیا جا رہا ہے میں وقت کے اختصار کا لحاظ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جی ہماری طرف سے جو نسبت کی گئی وہ خطا اجتہادی کی گئی. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ہمارے علماء کہلانے والے ایک طبقے نے جب اس نے کہا میں نے خطا اجتہادی کی بات کی ہے تو دل کے اندر بات پہ آپ کی توجہ چاہوں گا دل کے اندر ہمدردیاں پہلے موجود تھیں. دل کے اندر اس ناہنجار کے لیے نرم گوشہ پہلے موجود تھا. اگر موجود نہ ہوتا تو یہ لولا لنگڑا عذر سامنے آنے کے بعد کوئی شخص اس کی یہ بات نہ مانتا. اس کے ویڈیو کلپس آج بھی موجود ہیں. جس بھائی کو ضرورت ہو میں خود اس کو پیش کروں گا. اس بدبخت نے میرے آقا کی لخت جگر کی جانب مطلق خطا کی نسبت کی ہے مطلق غلطی کی نسبت کی ہے. یہ جو اجتہادی کا ٹانکا ہے یہ بات میں لگایا گیا ہے. اس کے بعد لوگوں کو یہ باور کروانا کہ یہ خطا اجتہادی کی نسبت تھی. میرے بھائیوں یہ مستقل جرم ہے. یہ الگ گناہ ہے. میں ان علماء تک بھی پیغام پہنچانا چاہوں گا. ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا آپ اسے ملامت کرتے ہیں اس کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں وہ نماز کے بعد روزہ چھوڑ دیتا ہے ایک گناہ کے بجائے 2 گناہ کر بیٹھتا ہے. اب آپ کہتے ہیں نہیں اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ کون سا فلسفہ ہے یہ کون سا دین ہے یہ کون سی شریعت ہے. پہلے اس بدبخت نے مصطفیٰ کریم کی لخت جگر کی جانب خطا کی نسبت کی. چند علماء بولے جب اس نے نیا دھوکہ دیا کہ نہیں میں نے خطا کی نہیں میں نے خطا اجتہادی کی نسبت کی. یہ پہلی غلطی کے بعد دوسرا جھوٹ اس نے ملایا. اب جرم 1 نہیں رہا جرم 2 ہو گئے. اور اب لوگ کہنے لگے نہیں اس نے تعویل کر لی ہے اس نے توجیہ کر لی ہے. اس کو تعویل اور توجیہ کہنے والا بھی چاہے کوئی شیخ الحدیث ہو یا محدث ہو یا علامہ ہو یا مفتی اعظم ہو میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی شخص مصطفیٰ کے خانوادہ کا نہیں ہے اگر کوئی شخص مصطفیٰ کی لخت جگر کا نہیں ہے ہماری نظر میں نہ محدث ہے نہ مفتی ہے. اور یہ بات میری ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. ان باتوں کی وجہ سے ہم نے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کیا لیکن وہ پریشانیاں ہمارے لیے اعزاز ہیں کہ مصطفیٰ کے خانوادے کی نوکری میں ملی ہے. کوئی محدث اپنی جگہ پر کوئی مفتی اپنی جگہ پر کسی آستانے یا کسی دربار سے اس کا تعلق ہو اگر اس کا تعلق مصطفیٰ کے خانوادہ سے کمزور ہے تو ہمارا اس سے کوئی ناتا نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ جو آج یہ توجیہات کرتے ہیں کہ نہیں اس نے تو توجیہ کر دی میری نگاہ میں یہ بھی مجرم ہے یہ مجرم ہے کیونکہ ایک جرم پر یہ اگر بولے تھے تو دوسرے جرم پر خاموش ہونے کا مطلب وہی مثال ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. نماز چھوڑتا ہے آپ کہتے ہیں غلط کر رہا ہے ساتھ اس نے روزہ بھی چھوڑ دیا آپ کہتے ہیں چلو اب ٹھیک ہو گیا. کون عالم کہے گا کون عقل مند کہے گا اس ناہنجار نے ایک بار نسبت کی خطا مطلق کی غلطی کی اس کے بعد نیا جرم کیا اور لوگوں کو دھوکہ دیا. پہلے گمراہ تھا اب گمراہ کر بنا.
پہلے گمراہ تھا، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب یہ بے باکانہ انداز میں نسبت کر کے گمراہ تھا۔ جب لوگوں کو دھوکہ دیا کہ میں نے غلطی کی نہیں، خطا کی نہیں، میں نے تو خطا اجتہادی کی بات کی ہے، اب گمراہی نہیں رہی، اب دلالت نہ رہی، اب اضلال بن گیا۔ میں تیسری بات کی طرف آتا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اگر بالفرض اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، یہ ایک اور خاص اہم بات، ابھی عید الاضحیٰ سے پہلے اس ناہنجار نے فلسفہ قربانی پہ گفتگو کی۔ بات تو جان رہے نا سارے میں کس کی کر رہا ہوں، میں اپنی زبان سے اس کا نام لے کر محفل کی جو برکتیں ہیں ان کو دور نہیں ہٹانا چاہتا۔ تو ابھی فلسفہ قربانی سے پہلے اس ناہنجار نے ایک حدیث بیان کی جس میں اس نے یہ کہا، خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہا کہ 3 حدیثوں میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب گناہ کی نسبت موجود ہے۔ 3 حدیثوں میں حضرت مولا علی سے مروی ہے، حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے۔ میں نے ان حدیثوں کی سند پہ بھی گفتگو کی ہے، میرا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے، وہ الگ ہے۔ تو وہ ناہنجار کہہ رہا ہے کہ جس مسلک میں بطور نتیجہ اس نے کہا، جس مسلک میں اس قسم کی حدیثیں موجود ہیں جن میں ذنب کا لفظ ہے، جن میں گناہ کا لفظ ہے، تو اس مسلک والے، آپ کو کہہ رہا ہے، اس مسلک والے خطا کے نام پہ اتنا طوفان کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، بات پر غور کیجئے گا، یہ خطا بول کر خطا اجتہادی محض دھوکہ تھا، اس کے دل میں پلیدی پڑ رہی ہے، اس کے دل میں گمراہی پڑ رہی ہے۔ اگر اس کے دل میں پلیدی اور گمراہی نہ ہوتی یہ جملے کبھی نہ کہتا۔ اب خطا اجتہادی تو نہ رہی، اب تو بات گناہ کی ہو گئی، باقاعدہ اس کا ویڈیو کلپ موجود ہے، کسی بھائی کو چاہیے ہو تو میں انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا۔ اس نے کہا جس مسلک میں ایسی حدیثیں موجود ہیں، یہ الگ بات ہے، اس کا استدلال بھی بالکل باطل ہے۔ میں نے اس کے جواب میں ایک ویڈیو کلپ جاری کیا تھا، میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو تم حدیث کی بات کر رہے ہو جس کی سند ناقابل اعتماد، ہم تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کریں گے جن میں صرف ظاہری طور پر مصطفیٰ کریم کی جانب ذم کی نسبت موجود ہے، اس کا تم کیا جواب دو گے؟ تم سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کرنے کے لیے جس استدلال کا سہارا لے رہے ہو، یہ استدلال تمہیں کفر کی گہری کھائیوں میں گرائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ خطا کے بعد اجتہادی کا ٹانکا صرف سادہ لو عوام کو بہلانے کے لیے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہے، ورنہ اس شخص کے دل میں ناپاکی پل رہی ہے۔ ناپاکی نہ ہوتی تو وہ توبہ، وہ خطا بول کر اس کے بعد ذنوب تک نہ آتا۔ اور اگلی بات میں عرض کرتا ہوں، ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس نے خطا نہیں، خطا اجتہادی بولا۔ میں کوئی بھی جملہ یہاں بولوں، آپ مجھ سے پوچھے بھئی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا 4۔ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ میں کہوں آپ لوگوں نے خطا اجتہادی کی ہے، آپ راضی ہو جائیں گے؟ میں کہوں بھئی آپ معصوم ہیں، آپ لوگ معصوم ہیں کہ آپ خطا اجتہادی نہیں کر سکتے، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ خطا اجتہادی، ہم نے خطا کی ہو تو بولو۔ جب ہم نے خطا نہیں کی تو ہم نے پوچھا 2 اور 2 کتنے؟ ہم نے کہا 4۔ 2 اور 2 4 ہی ہوتے، اس میں غلطی کون سی ہے؟ تم ہمیں خطا پر کیوں کہہ رہے ہو؟ اجتہادی ہے یا کوئی بھی ہے؟ بات یہ کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اس ناہنجار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی جانب خطا اجتہادی کی نسبت کی، اگر خطا اجتہادی کی بھی ہو، جب بھی جھوٹ ہے، جب بھی باطل ہے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کی لخت جگر نے کوئی خطا نہیں کی، نہ مطلق خطا کی، نہ اجتہادی خطا کی۔ اور آخری جملے جس پہ لوگوں کا سب سے زیادہ شور ہے، اور یہ عوام کو، دور دراز کے علماء کو بھی گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ نظریے عصمت کے قائل ہیں، یہ مستقل دھوکہ ہے۔ جو عصمت انبیاء کرام علیہ السلام کا خاصہ ہے، جو
جو عصمت فرشتوں کا خاصہ ہے، اہل سنت کی نظر میں وہ مخصوص عصمت، وہ اصطلاحی عصمت وہ کسی اور کو حاصل نہیں، وہ اصطلاحی عصمت کسی اور کو حاصل نہیں، لیکن مقام محفوظیت میں ایک مقام ایسا آتا ہے، مقام حفاظت میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان درجہ عصمت پہ فائز نہیں ہوتا، لیکن خطا کا گزر اس کی گلی سے بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو اکابر محفوظین ہیں ان کو بھی یہ مقام حاصل ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ان اکابر محفوظین میں سے ہیں، ان عازم محفوظین میں سے ہیں کہ جن کے قریب بھی خطا نہیں پھٹکتی، معصوم نہیں ہے اصطلاحی معنی کے لحاظ سے۔ وہ عصمت جو نبیوں کا خاصہ، وہ عصمت جو رسولوں کا خاصہ، وہ عصمت جو ملائکہ کا خاصہ، اس معنی کے لحاظ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر معصوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود محفوظین کے اس درجہ پر ہیں جس درجہ پہ آ کر خطا پاس سے بھی نہیں گزرتی، اور اس کو صوفیاء کے انداز میں مقام فنائیت سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ مجتہد اس حیثیت سے کہ وہ مجتہد ہے، اس حیثیت سے وہ خطا کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن جب وہ مقام فنا پہ آ جاتا ہے تو اب مقام فنا فی الرسول اس پہ آ جاتا ہے تو اب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کشف المحجوب میں موجود ہے، آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ نام ذہن میں رہے، میں بات اگر ائمہ اہل بیت کی کروں گا تو پھر اعتراض ہوگا کہ یہ شاید رافضیوں والے نظریے کی پرچار کر رہا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ائمہ اہل بیت سے نہیں اپنے آپ کو ائمہ اہل بیت کا غلام کہتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ کو اپنی گود میں لے کے جا رہے ہیں، تو میں نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ امام ابو حنیفہ مقام مجتہد پر رہ کر تو خطا کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ مقام اجتہاد سے اوپر جا کر مقام فنا پہ آ چکے ہیں، ان کا چلنا حضور سے ہے، ان کا رکنا حضور سے ہے، ان کا کھڑا ہونا حضور سے ہے، ان کا بیٹھنا حضور سے ہے، نہ میرے آقا خطا کرے نہ ابو حنیفہ خطا کرے۔ یہ مقام عصمت یہ ائمہ اہل بیت کا ایک غلام ہے، اور ائمہ اہل بیت نہیں، ائمہ اہل بیت کی جدہ، ائمہ اہل بیت کی والدہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، جن کی مقام فنا کا صحابہ کرام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ گواہی دیتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ بولتی تو لگتا حضور بولتے، چلتی تو لگتا حضور چلتے، بیٹھتی تو لگتا حضور بیٹھتے۔ تو اگر امام ابو حنیفہ کو مقام فنا ملے، امام ابو حنیفہ خطا اجتہادی سے منزہ ہو جاتے ہیں، تو میرے آقا کی لخت جگر جن کے مقام فنا کی حضرت امام ابو حنیفہ کے مقام فنا کی گواہی داتا صاحب دیتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا کے مقام فنا کی گواہی ام المومنین سیدہ عائشہ دیتی ہے۔ اس لیے اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ اس ناہنجار نے خطا اجتہادی کی بات کی، جب بھی جھوٹ بولا، لیکن میں آخری جملہ عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، خطا اجتہادی کی طرف ہرگز نہ آئیے۔ ہم خطا اجتہادی کی کیوں بات کریں؟ اس بدبخت نے مطلق خطا کی بات کی ہے اور ہم اس سے توبہ کا تقاضا کر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما
سیدہ مریم کی گستاخی کی، توبہ کی توفیق اس کو بھی نہ ملی، جس سے مصطفیٰ کے لخت جگر کی گستاخی کی، توبہ کی توفیق اسے بھی نہ ملے گی۔ رب کریم ہمیں آل و اصحاب میں سے ہر ایک کی غلامی پہ ثابت قدم رکھے، آمین بحبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔